أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، تاریخ اسلام کی سچائیاں آپ کے سامنے بیان ہوتی جا رہی ہیں. خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا 40 ہجری میں. چونکہ نبی مکرم مخبر صادق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی تھا، الخلافت بعدی 30 ثم الملوک، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی. تو یہ جو خلافت ہے اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو آئے ان کو بظاہر خلیفہ تو کہا جاتا ہے، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں خلفائے راشدین کے بعد جو آئے ان کو بادشاہ کہا جاتا ہے. کیونکہ خلیفہ جو لفظ ہے یہ بہت ہی بامعنی لفظ ہے، اور خلافت جو جس کو زیب دیتی ہے اس کے اندر بہت سارے گر ہونی چاہیے، بہت سارے ہنر ہونے چاہیے، بہت سارے اخلاق حمیدہ ہونی چاہیے. خلافت راشدہ کا جو دور ہے 30 سال چلا، یہ اسلام کا سنہری دور ہے، بلکہ اس کو خلاصہ اسلام کہا جاتا ہے. یعنی خلفائے راشدین کا جو دور ہے اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کا صحیح چہرہ لوگوں تک پوری دنیا میں پہنچانے میں یہ دور بڑا اہم کردار رکھتا ہے. پھر اسلام پھیلتا رہا، لیکن اس دور کی مثال نہیں مل سکتی. یہ چاروں خلفاء سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان ابن عفان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو دور گزرے ہیں. لیکن اسلام کی یہ ترقیاں غیروں کو کب بھاتی، کب پسند آتی؟ رومیوں کو انہوں نے دھول چٹا دیا ہے، ایرانیوں کی سلطنت ختم ہو گئی ہے، افریقہ میں اسلام پہنچ چکا ہے، آرمینیا، آذربائیجان، رشیا کے قلب میں اسلام جا چکا ہے. تو ظاہر سی بات ہے دشمنان اسلام اس کو ویلکم کرتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے تو نہیں قبول کریں گے. دسیسہ کاریاں شروع ہو گئیں، فتنہ پردازیاں، فتنہ انگیزیاں. جو چھپے ہوئے لوگ تھے بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ کافر تھے، ان منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی حصہ چھوڑا نہیں. جیسے کہ میں نے 2 دن قبل بتایا تھا، سب سے پہلے فتنے کا بیج بونے والا جو شخص تھا عبداللہ بن سبا، یہودی تھا، اسلام میں آیا لیکن جماعتیں پیدا کر دی. اب خلافت راشدہ ختم ہوتے ہوتے ہی مسلمانوں میں جماعتیں آ گئی تھیں. یعنی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو انتقال ہوا، آپ کی جو شہادت ہوئی، تقریباً 3 خلفاء کی شہادتیں ہوئی. حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ بھی شہید ہوئے. لیکن فرق یہ ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ ایک غیر مسلم مجوسی کے ہاتھوں ہوئی، جو آگ کا پجاری تھا، اس کا اسلام سے لینا دینا نہیں تھا، اور اس نے اپنی ذاتی رنجش میں قتل کیا ہے. لیکن حضرت عثمان کا قتل مسلمانوں کی ایک باغی جماعت نے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بھی بظاہر مسلمان کہلانے والے تھے لیکن وہ کافر ہو چکے تھے، خارجی، لیکن نام کہ وہ مسلمان ہی تھے، عبد الرحمن بن ملجم جس نے قتل کیا. تو اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جب اتنے بڑے 2 خلیفہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر فتنہ پیدا ہو ہی چکا تھا، فتنہ عروج پر تھا. 2 جنگوں کا ذکر کل میں نے کیا تھا، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین. یہ جنگ جمل جو ہے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی تھیں اس جنگ میں، اور پھر وہ صلح ہو گئی، واپس وہ چلی گئی، حضرت علی بھی گئے، لیکن غلط فہمی سے دونوں فوجوں میں لڑائیاں ہوئیں اور دونوں میں صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے بعد ایک اور جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ ملک شام سے نکلے تھے، چونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کا سب سے زیادہ جو اعلان کر رہے تھے اس میں حضرت امیر معاویہ تھے، کیونکہ خاندان ایک ہی ہے، حضرت عثمان کا خاندان بھی اور حضرت امیر معاویہ کا خاندان بھی ایک ہی ہے۔ تو خون عثمان کا قصاص، بدلہ، اس نعرے سے وہ اٹھے تھے، اور اس کے بعد جنگ جمل کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوج لے کر کے نکل پڑے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بہت ساری صلح کی کوششیں فرمائیں، خطوط لکھے، لیکن جواب میں صرف ایک ہی جواب آتا تھا کہ خون عثمان کا بدلہ چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک بڑے صحابی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی، یہ گئے اور حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے کہا، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں میں سے، خاندان میں سے، اور صحابہ میں وہ افضل ترین ہیں، پھر آپ کس طرح سے ان کے لیے جنگ کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے عثمان کا قتل کیا ہے، عثمان بن عفان کا قتل کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا، نہ، میں ان کی فضیلت کا بھی قائل ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن حضرت امیر معاویہ کی ایک دلیل یہ تھی، کہتے ہیں ہاں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر علی بن ابی طالب نے عثمان بن عفان کا قتل نہیں بھی کیا ہے تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے قتل کیا ان کو ہمارے حوالے کریں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس انہوں نے خط لا کر کے دیا کہ امیر معاویہ تو یوں کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا، مجھ سے وہ لوگ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے قاتل کون ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے ان کے حوالے کیا جائے؟ اگر میرے قابو میں ہوتے، میرے قبضے میں ہوتے، تو حضرت علی کہتے ہیں سب سے پہلے خون عثمان کا بدلہ لینے والا علی بن ابی طالب ہوتا، لیکن معاملات نہیں سلجھے، یہ حالات بڑھتے چلے گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ جو لشکر لے کر کے نکل پڑے، اور ان دونوں جماعتوں کی ایک جگہ پر جا کر آمنا سامنا ہو گیا، ان جماعتوں کا مقام نہروان کے قریب۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ جو دور اندیش تھے، صحابہ تھے، وہ لڑائی ہونے نہیں دے رہے تھے۔ دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ تو کر لیں، یہ جمادی الاول کا شروع کا مہینہ تھا، اور جمادی الاخر آ گیا، یعنی 2 مہینے تک فوجیں وہیں پر رہیں، لیکن لڑائیاں نہیں ہوئی آمنے سامنے۔ اور حتیٰ کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ادھر کی فوج ادھر کے لوگوں میں آ جاتی تھی پانی لینے کے لیے، ادھر کے لوگ ادھر جاتے تھے پانی لینے کے لیے، تو دوستی بھی ہو گئی 2 مہینے میں۔ اور اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوا تو حرمت والا مہینہ، اس میں جنگ حرام ہے، تو جنگ بندی ہو گئی۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے، دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ ڈالی رہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت بھی چلتے رہے، صلح کی باتیں بھی چلتی رہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا سبائی فتنہ یہاں پر بھی موجود تھا دونوں جماعتوں میں، اور دونوں جماعتوں کو جنگ پر بھڑکانے کے لیے شرانگیز دونوں جگہ موجود تھے، بھڑکاتے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد ناگہانی رجب کا مہینہ ختم ہوا تو اچانک ان دونوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہوئی جماعت میں 25,000 لوگ قتل ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں میں 45,000 لوگ قتل ہوئے تھے۔ اس ایک جنگ میں 70,000 لوگ قتل ہوئے ہیں، یہ معمولی چیز ہے؟ 70,000 لوگ کام آ گئے،
جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، حتیٰ کہ قتل اتنا ہو چکا تھا کہ ایک ایک دن جنگ کو روکنا پڑتا تھا میتوں کو یعنی کفن پہنانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے اس ایک جنگ میں۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے سمجھ لیا، کیونکہ شامی فوج جو ہے اب کمزور پڑ گئی تھی، جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آئی تھی، اور حضرت علی کے ساتھ جو فوج لڑ رہی تھی وہ عراقی فوج تھی، کیونکہ حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ تھا جو عراق میں ہے۔ عراقی فوج اور شامی فوج دونوں میں لڑائیاں ہیں، اور حجاز کے لوگ یعنی مدینہ، مکہ، یہاں کے سب لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے یہ جب دیکھا کہ شامی فوج 45,000 کی تعداد میں قتل ہو گئی، جو اب تک کی کسی بھی جنگ میں اتنی بڑی تعداد قتل نہیں ہوئی تھی، یہ بہت بڑی تعداد ہے، تو انہوں نے پھر یہ اپنی فوج میں تقریر کرنا شروع کیا کہ اگر شامی فوج اس طرح سے ماری جانے لگ جائے تو پھر جو ہم نے علاقے فتح کیے تھے رومن ایمپائر سے، وہ تو رومی، فوجی، عیسائی سب پھر سے ملک شام پر حملہ کریں گے، ہمارے علاقے حاصل کر لیں گے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ نے عراقی فوج کو بھی بتایا کہ اے عراق کے رہنے والوں، تمہارے بھی 25,000 قتل ہو گئے، اسی طرح سے اگر تمہارا بھی قتل جاری رہا اور یہ جنگ جاری رہی تو جو تم نے علاقے فتح کیے پرشین ایمپائر سے، یعنی ایران کی جو پہلی کی حکومت تھی کسرا کی، اس سے جو علاقے تم نے فتح کیے، یہ پرشین ایمپائر کے لوگ جو پجاری ہیں آگ کے، وہ دوبارہ عراق کو حاصل کر لیں گے اور تمہارے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ حکمت کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے اتنا قتل ہونے کے بعد اب دونوں کے درمیان فکر آ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ بات